الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا گلاس نہیں گلاس یہ دھلا لیں کسی بچے کو دے باہر سے دھو کر لے درود پاک کائنات کی وہ خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے اور محبوب کے غلام فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں۔ جس بندے کو درود پڑھنے کی عادت پڑ جائے وہ بندہ اپنے آپ کو زمین پر لکھ دے یا اپنے دل پر لکھ لے میں جنتی ہوں۔ کسی بھی متکبر اور بد عقیدہ اور بد تہذیب بندے کو اللہ تعالی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جس کو یہ توفیق مل جائے اپنے گھر بیٹھ کر فیصلہ کر لے میرا باپ بھی پاک تھا، میری امی بھی پاک تھی۔ میں جذباتی جملے آپ سے نہیں بولوں گا، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں گا۔ میں ہر اس بندے سے پیار کرتا ہوں جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، اور میں ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، چاہے پیر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے بڑا بڑا گدی نشین ہو، جو یہ کہے کہ میرے غلام بنو میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اور جو ہم کو پکڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچائے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ میرے آنے پر بے شک مت بولا کریں، اب میرے آنے پر باہر نکل کر بے شک مت استقبال کیا کریں، لیکن جب نام آئے محمد مصطفیٰ کا آپ کا دل بھی کھلے اور آپ کی زبان کھلے، پتہ لگے محمد مصطفیٰ کا غلام بول۔ میں بندوں کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، یہ پیروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ کسی نے پوچھا تھا بلبل سے کہ جب تجھے پھول سے محبت ہے تو اس کی پتیاں کیوں توڑتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے مجھے پھول سے محبت ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اینڈ کیپ اٹ مائنڈ اف یو ہیو ادروائز نیور۔ اس نے کہا تھا تو جب تجھے پھول سے محبت ہے تو تم پھول کو توڑتی کیوں ہے؟ اس نے کہا تمہارا عقل یہ بھی نیچے لیول پر ہے، میں پھول سے محبت نہیں کرتی، میں تلاش کرتی ہوں اس میں خوشبو کہاں بھی آتی ہے، میں وہ جگہ ڈھونڈتی ہوں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے پتیاں بھی توڑنی پڑے، میں توڑ کر اینڈ تک جانا چاہتی ہوں۔ آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہماری زبان سے جو آپ اپنے محبوب کی باتیں سنتے ہیں ان کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جو نکل کر کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اور بے وقوف اور مولوی پیر یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے پیار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کا حق بنتا ہے کہ جس وجہ سے کھڑے ان کو وہاں پر لے جائے، نہ کہ اپنا غلام بنائے، ان کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنائے۔ مجھے کہتے ہیں بچے، یہ بچے جنہوں نے محفل کو رہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مرید ہونا ہے، میں نے کہا میرے مرید ہونے سے بہتر ہے محمد مصطفیٰ کے مرید بنو۔ میں نے کبھی کھینچ کر لوگوں کو اپنا مرید نہیں کیا، نہ مجھے خواہش ہے۔ میں نے کیا کرنے مرید، جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ تو پسند نہیں ہے، میں نے مریدوں کی لائن کو کیا کروں؟ میں حضور کے سامنے جاتا ہوں وہ منہ ایسے کر لیتے، یہ ادھر کیا کر لیں گے؟ جب سرکار نے منہ پھیر لیا یہ کیا کر لیں گے؟ اور جب یہ نہ ہو اور سرکار فرمائے آ جاؤ، مرید نہ بھی ہوں بات بن جائے، اور مریدوں کی لائنیں ہوں اور سرکار فرمائے پیچھے ہٹ جاؤ، بات بنے گی؟ اصل چیز کو پکڑنا چاہیے نا۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں بولے،
مزہ تب ہے سرکار محشر میں بولیں، مرید نہیں، نقیب اور خطیب نہیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں بولیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو، جملہ سمجھے، وہ دیکھو سرکار خوش ہو کر دوسروں سے ہمارا تعارف کروائے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، سرکار ہمارا تعارف کروائیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اب وہ کس کو کہیں گے ہمارا غلام آ رہا ہے؟ یہ پوری تقریر ہے، وہ آرے کو تو نہیں کہہ دیں گے یہ ہمارا غلام آ رہا ہے، جس نے سود پہ پیسے دیے اس کو تو نہیں کہیں گے ہمارا غلام آ رہا ہے، جس نے لوگوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں خراب کی اس کو دیکھ کر تو نہیں کہیں گے ہمارا غلام آ رہا ہے، جس نے شراب اور چرس کے سوٹے لگائے اس کو تو نہیں کہیں گے ہمارا غلام آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو چلتا پھرتا گلیوں میں دیکھ کر، جس کے انداز اطوار طور طریقے دیکھ کر لوگوں نے یہ جملے بولے کہ جو آج ہمارے محلے سے دنیا سے گیا ہے یہ دنیا دار نہیں تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام تھا، جب ہو جائے گا سرکار فرمائیں گے دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ ایسے بنو، ہمیں فخر ہو یہ ہمارا مرید ہے، میں قطعاً ایسے بندے مرید بنانا پسند نہیں کرتا جن کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوگی یہ ہمارے مرید ہے، مجھے ایسے بندے کی تلاش ہے جس کو دیکھ کر میں خود کہوں یہ میرا مرید ہے، مجھے سکون ملے اس کو دیکھ کر، میں دیکھوں میرا سینہ ٹھر جائے، میں دیکھوں میرے دل کو راحت ملے، اور لوگ پوچھیں شاہ صاحب کیا ہوا ہے، میں کہوں مجھے اس کو دیکھ کر مجھے سکون آتا ہے۔ اور ایسے بندے گزرے ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم کے مرید، امام اعظم کے شاگرد رشید، آپ گلی سے گزرے، آپ کو دیکھ کر ایک عیسائی عورت نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو دیکھ کر، مزہ تب ہے سرکار محشر میں بولنے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، گزرے، ان میں سے ایک یہ ہے، گلی سے گزرے، آپ کو دیکھ کر، ہم نے شیعہ سے سنی کرنا ہو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈھیر سارا، سنی کو شیعہ کرنا ہو ٹائم لگتا ہے ڈھیر سارا، ابھی ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، صحابہ بھی اہل بیت بھی وہ ہے، پھر بھی ہمیں کنورٹ کرنے میں بڑی کیا ہوتی ہے؟ دقت اور پرابلم ہوتی ہے، جن کا سب کچھ ہی الگ ہے وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کے خاندان کے بزرگ اور عورتوں نے اس کو ڈانٹا کہ بوڑھی تو بڑی تجربہ کار تھی، بڑی سینس والی تھی، تجھ میں تو بڑا شعور تھا، بڑی ایبل تھی، تو نے کیسے دین چینج کر دیا؟ وہ کہتی ہے جب میں سارے سینس کو سمجھتی تھی تو جب پھر بھی میں تبدیل کر رہی ہوں تو کوئی بات تو ہے، میں ہوتی نوجوان، میں بچی ہوتی پھر میں بدلتی، آپ کہتے ہیں اس نے حوث کی وجہ سے بدلا ہے، کسی کی شکل دیکھ کر بدلا ہے، جب میں سمجھدار اور عقل کے اینڈ پر آ گئی ہوں، میری عقل کی ساری نسیں مکمل ہیں، جب میں تبدیل کر رہی ہوں تو کچھ تو ہے، وہ کہتے ہیں پھر وہ کچھ ہمیں بھی بتاؤ، تو وہ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں نے فقط اس بات پر کلمہ پڑھا کہ جب مرید اتنا خوبصورت ہے پیر محمد کتنا خوبصورت ہوگا، کہ جب مرید محمد اتنا خوبصورت ہے پیر محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے بندے بنو، ایسے بنو، پھر تم ایک بار درود پڑھو گے نا، ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں مدینے خبر جائے گی، لاکھوں بار پڑھو نہیں جائے گی اگر تمہارا دل دوسرا ہوا تو، ایک بار پڑھو تڑپ مدینے جائے گی اور تڑپ کر جواب آئے گا میرا غلام مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ ایسے اپنے آپ کو تبدیل کرو، تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کی، میں ابھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جنہوں نے پروگرام کروایا مجھے بڑے عزیز ہیں، اور میں یہ تیسری تقریر کر رہا ہوں، عشاء کے بعد کی تیسری، ٹھیک ہے، چنیوٹ، پھر ادھر مچھیاں والا ہے کوئی، ادھر سے ہو کر ادھر آپ کے پاس، کل پھر یہی شیڈول ہے، میں پچھلے دفعہ بھی فیصل آباد آیا تھا، میں بیمار تھا، میں اس کے بعد بھی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، ہر روز میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میری وجہ سے اگر کوئی بندے ٹھیک ہو گئے نا میری قبر کی منزل آسان ہو جائے، آپ لوگوں نے میری قبر میں نہیں آنا،
میں آپ سے بڑے پیسے لوٹ کے لے جاؤں، کتنے کو کھا جاؤں گا، جو بچ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے، میرے کام تو نہیں آئیں گے۔ تو میں کہتا ہوں مجھے پیسے نہ ملیں، کچھ بندے مل جائیں جو ایسے ہوں کہ جن کو دیکھ کر لوگ پوچھیں یار تو چینج کیسے ہو گئے، اور وہ کہیں کہ ہم شاہ صاحب کے دوست ہیں یا ہم شاہ صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سن کر ہم چینج ہو گئے۔ اگر انہوں نے کسی بندے سے یہ جملے کہلوا دیے نا کہ یار کمال ہے تم شاہ صاحب کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہو، میں ان پر راضی ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ آئیں اپنے نبی کی باتیں کریں اور میلاد کی خوشی منائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے جذبے جوان ہوں، آپ ایکٹیو ہوں۔ آپ کافی ٹائم لوگوں کو سن چکے، نعت خوامی سن رہے تھے، میں نے تو ان کو کہا تھا پہلے آپ کے پاس بیان کر کے چلا جاتا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمارے پاس لمبا بیٹھنا ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کو اینڈ پہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے باتیں کروں گا بالکل فریش ہو کر اور بالکل ایکٹیو ہو کر، لیکن آپ نے مجھے ایک چیز کا احساس دلوانا ہے کہ شاہ صاحب جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں ہم بھی اسی سے کرتے ہیں، اور آپ سے کم نہیں بلکہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں۔ جو جو کرتا ہے وہ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ دی حمد و ثنا اور کریم آقا دی بارگاہ چ درود و سلام، اور یہ دعا کہ اللہ سنیا میرے انہاں بچیاں دا پیار محبت اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ سمجھدار اور پڑھے لکھے نوجوان بچیاں واسطے میرا پیغام ہے، لڑی دا نہیں، تقریر شروع، لڑی دا دل نال بندے نو تبدیل نہیں کری دا، اپنا کردار وکھا کے تبدیل کری دا۔ لڑ کے مجبور کر کے کوئی بھی بندہ دین تے نہیں آندا، دین تے جدوں بھی بندے آئے نے دین دے سدن والے دے پیار اور ان دے اخلاق دی وجہ تو آئے نے۔ جس جماعت کا نام اہل سنت ہے نا، اس جماعت نو نہ کسی مولوی بنایا ہے، اس جماعت نو نہ کسی پیر بنایا ہے، اس جماعت نو مکے اور مدینے چ محمد مصطفیٰ نے آپ بنایا ہے۔ اسی کوئی ایسا عقیدہ نہیں قبول کرتے جو اللہ دے قرآن دے خلاف ہوئے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دے خلاف ہو، ٹوٹل ریجیکٹ۔ میں حدیث پڑھی نہ شر الامور محدثات ہوا، سب تو برا کام ہے دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کرنا۔ اسی قطن پسند نہیں کرتے کہ دین چ بدعات لائیاں جان، اسی بدعت کے خلاف ہاں، اسی وہ چیز پسند کرنے ہیں جو رب دے قرآن چاہے، جو محمد مصطفیٰ دے فرمان چاہے۔ ایک فرق ہے کہ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ لائٹ لگی ہے، حضور دور چ لائٹ کوئی نہیں سی، صحابہ نے لائٹاں لائیاں، آل بیت نے لائٹاں لائیاں، تسی آل بیت تو زیادہ محب ہو، صحابہ تو زیادہ محب ہو، لیکن تسی کہنے شاید جی اس لیے آئیاں کوئی نہ، اس لیے رواج کوئی نہ، انہوں نے اپنے رنگ سن، ساڈے اپنے رنگ نے۔ وہ ڈیوا بال کے بھی ساڈے تو اچے نہیں، اسی لائٹاں بال کے بھی انہوں تو نیویں ہیں۔ وہ ڈیوا بال کے قرآن پڑھتے ہیں ساڈے تو اچے سن، اسی لائٹ بال کے پڑھنے ہیں نیویں ہیں، وجہ وہ ہور نے اسی ہور ہاں۔ لیکن شاہ جی لین نہیں چھٹی، لین ہوئی رکھی ہے، لیکن تبدیلیاں آئیاں نے وقت دے نال نال۔ پہلے اے سی ہوندا، ہن اے سی ہیں، ہن بندہ کہ تسی اے سی سنو اور نبی تے اے سی کو نہیں سندا، تسی گناہگار ہو گئے ہو۔ ایسیاں چیزاں دین دے اندر پرابلم نہیں کردیاں، پرابلم ادھر ہوندی جدوں تسی حضور دے دین دی مخالفت کرنی۔ حضور کیا ہوئے شراب نہیں پینی، تسی پیو گے تسی حضور دے دین دے مخالف کر رہے ہو۔ لیکن ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کم نال محمد مصطفیٰ دے دین دی عزت ودے، ایتھے بھی پاس ہے انشاءاللہ اتھے بھی پاس ہوئے گا۔ تو آنو بندے طرح طرح دے ملن گے، عجیب و غریب، رنگ برنگے، اے غلط ہے، اے غلط ہے، اے غلط ہے، اے غلط ہے۔ میں ایک سادی جی گل کرنا اور تقریر میں سیدھی کرنا دوجے پاسے ہل، جندیاں تقریراں سن کے تواڈے دل وچ نبی دا پیار ودے او صحیح ہے، اور جندیاں تقریراں سن کے پیار گھٹ جاوے وہ تقریر نہیں صحیح، بھاویں میں کر۔ سمجھ آ گیا جملہ؟
کہ اگر تقریر سن کے مولوی دی دل وچ نبی پاک دا پیار ودے، پہلے جوش مار رہا ہے تو مڑ چھا مارے، وہ مولوی بھی صحیح ہے تو دی تقریر بھی، تے جے تقریر سن کے سوڑ پوے اور بندہ آکھے یار اسی تاں گاں چڑھے رہے ہیں، تھلے رہنا چاہیے، نہ مولوی صحیح ہے نہ تقریر صحیح۔ نبی دے پیار وچ جڑا بندہ جتنا اتاں جاوے اللہ بھی راضی ہوندا ہے، اللہ دا محبوب بھی راضی ہوندا ہے۔ محمد مصطفیٰ دے پیار دی کوئی بھی حد اور لمٹ نہیں ہے، بلکہ جس لمٹ ٹوٹ جاوے پیار شروع ہی اتنے ہوندا ہے۔ اچا بول کیا کو سبحان اللہ۔ ایک نظریہ دیتا جاتا ہے جی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ کے علاوہ ذاتی طور پر کسی سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ قل هو اللہ احد، حاجت روا، مشکل کشا، حقیقی طور پر صرف اللہ ہے۔ نوجوان بچے میرے جملے نوٹ کر لو، تسی اگر یہ جملے یاد کر لینا تو اڈے سامنے بڑے تو بڑا بھابی بھی گل کر جائے تو میں شاہ ہی نہیں۔ یہی تو گل ہے کہ تسی سمجھتے کوئی نہیں گلا، تسی لگے ہوں گے ڈولیاں ناچیاں تے۔ کدی کالا نات خان تو بھی پسند کیتا ہے؟ کالا نات خان فلاپ ہوتا ہے بھاویں جٹی بھی سونی نات پڑے، تے چٹا کامیاب ہے بھاویں جٹی بھی سری پڑے۔ نوٹ کیتا ہے اپنے آپ نو؟ ہے نا سبحان اللہ؟ یہ بنتی ہے تاکو سبحان اللہ۔ چٹا نات خان قبول ہے، قبول ہے تے جے بدبختی نال شدہ نات خان کالا ہوئے، سر بڑی سونی ہوئے، اسی پسند کرتے، لیکن جن کا نام محمد عربی ہے نا اور نہ پسند کیتا ہے تے سیدنا بلال اکبر نو پسند کیتا ہے۔ کالے رنگ دا بلال ہے پر نبی ویکھ کے ٹھردا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال کی کردا ہے؟ فرمایا سونیا ہویا کی ہے؟ فرمایا کردا کی ہے؟ فرمایا سونیا وجہ کی ہے؟ فرمایا میں جنت وچ جاں میں تیرے قدماں دی آواز اوتے سنی ہے، سبحان اللہ، ٹردا ایتھے آواز اوتے جاندی ہے، ٹل ویکھی ہے، یہ ٹل رنگ ویکھ کے نہیں آیا ہے، ٹل محمد مصطفیٰ دا پیار ویکھ کے آیا ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ دین والا کون ہے؟ لین والا کون ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک تیلا بھی نہیں ہلا سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک تیلا بھی ہلا سکتا۔ اے گل پہلے بابی صاحب کو پیار نہ سمجھنی بھی پتریر اللہ جو کچھ کرتا ہے، اللہ تو بغیر کوئی کچھ کر سکتا۔ اس مڑو سے بڑا خوش ہونا بھی چور سیدھی لین تے لگ گیا تے تو سمجھا کیا کہنا بھی میں آئے سیدھی تے تو ڈنگی تے، اور کڑمیا آپ سیدھی کر، میری تو پہلے ہی سیدھی ہے، میری سن تو دسنا بھی حقیقی طور تے دین والا اللہ، حقیقی طور تے لین والا بھی ارے اللہ بولے نا حقیقی، یہ تو وچوں سب میں تو اگے بیریئر دھر لینا ہے جڑا نہیں دریندا، میں مڑ من لے موت پوی۔ ہمارا بھی یہی کیتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہوندا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوندا، لیکن جی اللہ چاہے کہ میرے علی دعا دیتی میں تاں دینا، جی اللہ آکھے میرے محمد آکھے میں تاں دینا تو مڑ کی کریں گا؟ ساڈا عقیدہ ہے دیندا رب ہے، صدقے محمد مصطفیٰ دے دیندا ہے، دیندا رب ہے محمد مصطفیٰ کے تے جلدی دے چھڑدا ہے، دیندا رب ہے صدقہ محمد مصطفیٰ دا پائی اللہ تعالیٰ جلدی دے چھڑدا ہے۔ صدقہ نبی دا بھی لفظ ہے، صدقہ علی دا بھی لفظ ہے، صدقہ حسین دا بھی لفظ ہے۔ اللہ بھی دیندا ہے، اللہ دا نبی بھی دیندا ہے، نبی دے نوکر بھی دیندے نے، اللہ اپنے ٹل نال دیندا ہے، نبی دے نوکر اللہ دے ٹل نال دیندے۔ کلیئر ہو گیا؟ اللہ ذاتی طور پر دیتا ہے، نبی اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز ذاتی ہے، نبی کے پاس ہر چیز اللہ کی ہے۔ کلیئر؟ اصل دوانی گلاں جڑیاں نے لگدے تھوڑی ٹف تے مزہ تو نہ ہوندا، اگلی گلاں تے میں لیاونا اوتھے ہی، لیکن پہلے ایرا تے رکھنا ہوندا ہے، ایرا ہی نہ ہوئے
کوئی بلڈنگ بنا لو جس باہر پیا ہو دڑم لگی ہو تو میں پہلے تھوڑا ایرا پیدا کر رہا پنجابی زبان سے سمجھ آتی ہے نا اللہ دینا ہے مولوی جی صرف اللہ دینا ہے ہوں راضی ہو جی راضی ہاں مولوی جی اللہ کے نبی دینا ہے تو بڑا تک لے سو کو میں کہا یہی روڑا ہے مولوی جی صحیح نور دسے ہے سن نور دسے شاہ جی یہی کی گل ہے میں کہا تیرے میں ہوں روڑا کٹ دینا ساڈے بابے روڑا تو لفظاں چ مکا چھڑ دے ساؤنڈ والے تو ایکٹیو ہونے میں کیا کملیا تینوں پتا کوئی نہیں لگا شان دے بول سارے تیری ذات جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تیری ذات دا کرے مقابلہ جو اونوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھیں تے کوئی بشر آکھیں پوندا رات دنے ایو شور ڈٹھا اللہ والیا گل مکا جوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا شاہ جی روڑا کی مقام کیا روڑا دس تو آنا نہیں دینا اللہ تو بغیر کوئی بھی میں کیا سچا ہے لاؤن تقریر دوجی ہے جے تسی نہ بولے تو میں روس جڑ نکاش پہ دے چھڑ دے بول ابھی کونج لانگے سانو وال لاؤں یا تو سبحان اللہ سمجھ ہوندی بھی گل جڑے آندے نا بھی نہیں دین دے لڑنا نہیں ایک کو گل آکھنی ہے تسی سچے ہو تسی سچے ہو کہ جڑا آکھے دین دے نے تسی آکھنا تسی بھی سچے ہو تسا ہور ڈٹھا سا جے گل نہ سمجھاواں تے مڑ تسی بعد وچ دسنا ہے پہلے گل سننی ہے جڑے آندے نے نا نبی نہیں دیندا سچے نے کی نے گھبرانا نہیں میں ذرا تو بنا کے بڑھ لیا نا گل ساری تھی پہلے ذہن فریش رکھ کے میری گل سننی ہے اینڈ تے میں ساریاں تو دساں گا نبی نہیں دینا تھی آخنا بالکل ٹھیک ہے نہیں دینا اور بس ٹھیک ہے مگر دوجے آخنا ہے نبی دینا ہے نبی دینا ہے نبی دینا ہے تو آخنا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک تریجے بابے آخنا بھی چھوڑا مردوں میں کیویں صحیح نے اج جس بیٹھے بھی نا مجھے گلاں ہوندیاں نے تے وہ مڑ ہر کوئی اپنی اپنی دلیل دینا تو مڑ وچ ایک تریجا بندہ آندا بھی آ صحیح آندا ہے تے آ نہیں صحیح آندا تے تین جڑا مولوی علاوے تو آنا بھی آ ڈیرے چ بہ جا تو بھی گل کر میں بھی گل کرنا چودھری فیصلہ کر دے نیوٹرل ہو کے جڑا صحیح ہوندے پیچھے لگ جاؤ تو آنا نبی نہیں دیندا تو بھی سچے ہے آندا نبی دیندا تے بھی سچا ہے جنے وہ کیویں میں کہا میں دلیل دینا حضور گھر بیٹھے جڑے آندے نے نہیں دیندے بالکل صحیح آندے نہیں دیندے کنہاں نوں انہاں پیپلز پارٹی دا اپنا جھنڈا ہے یا نون لیگ والا ہے تے نون لیگ دا طریقے انصاف دا طریقے لبیک دا منشور ترواں دا چواں دا ایکو جہا ہے ہر ایک اپنا اپنا ہے نا انہاں دا مبارک ہے انہاں دا مبارک ہے سنیاں نو سنیاں دا مبارک ہے نہیں دیندے مکھاں سچا ہے نہیں دیندے تیرے پیران بھی نہ ڈیتا تو سمجھ آئے گل دی کونی آئی تو جڑی آئی تو بڑی چاس آنی دوڑیا پیران بھی تے ساڈیا پیران بھی ڈیتا ہے تے سن بھی ڈیتا ہے اسی تو مندے پے نہ دھن دیتا ہے نہ دوڑے وڈے پیر نو دیتا ہے تسی بھی سچے ہو اسی بھی سچے شاہ جی ونڈ کرو میں کہا لے لو حضور گھر بیٹھے زہرا پاک آئیاں حسن تے حسین نال نے حضور فرماندے نے بیٹا انہوں نے چہرے مرجائے نے کی مسئلہ ہے فرمایا ابو جی 2-3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھادا بیٹا میری طرف دیکھیں یہ تقریر مولویہ نہیں ہوندی جڑی میں دسدا پیا کو سبحان اللہ کی مسئلہ ہے فرمایا ابو جی کھانا نہیں کھادا فرمایا کھانا منگا لینی جبریل کھانا لیا جبریل جنت جو کھانا لے کے آئے تے میرا نبی علی حسن حسین تے زہرا فضا کھان لگے نے بوا کھڑکے آئے کوئی سے منگے آئے میرا نبی فرمایا کوئی نہیں
سچے نے سچے نے حضور فرمایا کوئی نہیں، چلا جا کوئی نہیں۔ زہرا پاک فرمانے نے ابا جی تسی تو خالی گلی ہی کدی نہیں، اینو خالی گل چھڑیا ہے۔ فرمایا بیٹا آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ ابا جی کو نہیں پتا کون ہے۔ فرمایا شیطان ہے، اس جنتی کھانے دی خوشبو سنگی تو وہ پرانیاں لذتاں یاد آئیاں نے، وہ لین آیا ہے۔ ادو شیطان نو نہیں لبنا ہے جنتی ہے۔ جنتی کھانا وہ کھا سکتا؟ ہائے جنتی کھا سکتا؟ شیطان جنتی کھا سکتا؟ نبی دے گھروں کھا سکتا؟ علی دے ویڑے چو کھا سکتا؟ حسین تے حسن دی امی جان دے ویڑے چو کھا سکتا؟ ادو خالی جائے گا۔ انہوں ڈیتا سچے نے، انہوں دے پیر نو نہیں ڈیتا، انہوں دے مرشد سونے نو سچے نے۔ ایویں تجھی لڑتے ہو جنے نہیں نہیں انہوں نے نہیں ڈیتا، وہ کہ آخر ڈیتا ہے۔ شیطان صاحب خالی گئے اگے چوک چ بابے کھلوتے ہونے۔ ہوں میری اگلی جملے میرے نے جڑے ہوں بولتا پہ انہوں نے کیا کدے ہیں؟ اس آ کیا نبی والو منگن گیا، ڈیتا ہی اور ڈیتا ہی تو منگیا کو نہیں ہونا کیا؟ میں تو منگیا کھڑکا کے بوہا منگیا۔ کدی تو جملے سمجھو، بوہا کھڑکا کے منگیا ہے، انہوں نے نہیں دیتا تو میں تو پیانا نہیں دیں دے۔ اس آخیا بھی میں دستا پیا نہیں دیں دے، میں کھڑکا کے پوچھا انہیں کیا کوئی نہیں۔ میں کہا تین نہیں دیتا؟ جی نہیں دیتا۔ میں کہا سیڈے بہ جا مگروں میں ہوں تو بولوں تیری مارنا ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ آئے نے، حضرت قتادہ آئے نے، لگی سی کوئی شہر تے خدانہ باہر آ گیا سی، ایتھے دریا ہے۔ کون جی؟ قتادہ کدے آئے ہیں؟ اکھ باہر آ گئی ہے، آ کے صحیح کرو۔ حضور آئے نے، حضور نے اپنی لعابدان لے کے ان دی اکھ دے اتے لائیے تے لا کے ویچ رکھیے تو پھوک ماری ہے۔ فرمایا ہن کھول، اس کھولی، اس آخیا جی صحیح ہو گئی ہے۔ فرمایا جا اچھا۔ وہ بھی آئے نے، اگے چوک تے ایک بندہ کھلوتا ہے، اس پوچھا کدے ہیں؟ اس آخیا نبی کو گیا ہے۔ کی کرن؟ آنکھ صحیح کرائے، کر دیتی نے؟ جی کر دیتی جی۔ حضرت قتادہ فرماندے ہیں بھی مینوں ایس آنکھی چو گھٹ نظر آتا سی، جڑی حضور لائی دے چو ود نظر آتا سی، کہ جڑی دیتی سی نا مینوں میرے اللہ نے، اندر چ راتی کدی کدی نہ بھی دسدا، پر جڑی حضور لائی سی ادے بھی تکتی سی تے راتی بھی تکتی سی۔ لبئی جی لبئی، ملیا ہے جی ملیا ہے۔ اور بزرگ فرماندے نے جی اکھ حضور لائی سی نا وہی نسل دی وہ اکھ ہی دوجی اکھ نال وڈی ہوندی ہے۔ وہ بھی اتنے کھلو گئے، دو بندے میں کھلار لے، یاد نے؟ تریجی حضرت انس آئے نے اور آ کے آدھے نے یا رسول اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ یا سائڈ تے ہو جائے، اس طرح میں اچھا نہیں لگتا۔ سن وجن مسئلہ آکو سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک انہوں دی امی بنائی پنجیری، کی بنائی؟ پنجیری سمجھ دیو؟ آج انہیں مائیاں پرانیاں بنائی دیا نے، وہ بادام تیار سے گوٹ گوٹ کے پرانیاں بنائی دیا، ہونیاں مائیاں تاندیاں نے بسکٹ لے کے کھا لے۔ پرانیاں بیبیاں بنائی دیا ہوندی سردیاں اس تے مڑ بچیاں نوں دودھ نال دینا کرنا بھی یہ کھا پے کرے، کسے کھادی ہوئی تاکہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، انہاں وہ پنجیری بنا کے دیتی تو انہاں کیا جا حضور نو دیا۔ پرانیاں مائیاں آپ بنا کے نبی نو تحفے گلدیاں آئیں، انہاں گلیا، نبی پاک نے کھادی، کھا کے دعا دیتی۔ ترائے جملے نبی پاک نے فرمایا جا اللہ تیرا مال بھی باڑا کرے، اللہ تیری عمر بھی باڑی کرے، اللہ تیری اولاد بھی باڑی کرے۔
پرانے بابے بھی یہی دعا دیندے نے، اللہ تینوں عمر دے، اللہ رزق دے، اللہ لمبی عمر کری، اللہ پتر دیاں دے۔ حضور یہ ترائے دعا دیتی اور وہ آدھے نے تراوے کیویں پوریاں ہی رہ کے چیک کر لو کیویں پوریاں نے۔ وہ آدھے نے ساری دنیا نے کھجوراں سال ایک باری لگدیاں نے، میریاں 2 باری لگدیاں۔ یہ حدیث میں پتریر کدی نہیں پڑھی، یہ بھی بخاری ہے، جو موت پوے تو انہیں لا کے بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی بخاری شریف دے وچ ہی ہے۔ ادیاں پڑھنا ہے تینوں غازی چاہے ساریاں پڑھیا کر، تیرے حدیث نال پیارے پتہ لگے محمد مصطفیٰ دا غلام پڑھدا پیا۔ وہ آندے نے باقی ملک دیاں کھجوراں لگدیاں سال ایک باری، میریاں 2 باریاں لگدیاں سی۔ اور بندیاں پوچھنا یار تیریاں 2 باری کیوں لگدیاں نے؟ تو آندے ایک باری میں نے اللہ دیتیاں نے، دوجی باری میں نے محمد عربی نے دیتیاں ہوئی نے۔ کھجوراں بھی ودیاں اور واندے ہے کہ میرے وال اجے کالے نے تو میں فٹ ہاں، تو میں اپنے 100 دوترے پوترے بڈھے کرا کے دبا چکی ہوں، تو میں آپ اجے فٹ ہاں، تے اولاد بھی میری ڈھیر ساری ہے صدقے نبی دے۔ وہ سارا کر کرا کے چوک تے گئے نے، تگو بندیاں پوچھیا کدے آئے؟ انہاں آکھیا نبی دے بوئے تے گیا لب پئی۔ انہاں آکھیا میں کیوں نہ آکھا نہیں لبا، میں تے ڈھیر سارا لبا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بخاری شریف ہے جی، ابو ہریرہ یہ مسئلہ ہے، فرمایا سونیا میں جیڑا پڑھنا مینوں بھول جاندا، جیڑا پڑھنا مینوں۔ حضور فرمایا چادر بچھا، اے لفظ نہ ہن میں دوبارہ تقریر ہی نہیں کراں۔ حضور انج دعا دے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، چادر بچھا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ چادر بچھائی تے حضور نے انج کر کے ترائے بک بھرے، فرمایا چاہ تے ابو ہریرہ ایڈا سیاںا سی، انہاں چاہ کے ایتھے لا لیا۔ یہ سیابی ہے بابی نہیں، یہ کون ہے؟ ایتھے لایا چاہ کے، سیابا نے سنیا نقیدے دیتے نہیں، پیر کو شے دے تے ایتھے لائی دیے۔ حضور دعا دیتی انہیں ایتھے چادر لائی، لے کے نکلے، نگو بندیاں پوچھیا کدے چادر اچ کیا؟ آج تو پوچھنا کہ بابی مولی کو بھی سب تو بڑا محدث حدیث دا کون ہے؟ کہنا ابو ہریرہ۔ تو دعا کی ہے تو بھول جاندا ہے، اس دن آپ آخنا بھولتا سی کہ نبی کو دعا لئی آج مڑ نہیں بھولیا۔ میں لبا نبی کو جنے لبا تو میں ہٹ جا پی جاؤں، جڑے دیندے نہیں میں لیندے کوئی نہیں پے کہ دیندے کوئی نہیں پے، لین والے لیا بھی رج کے، دین والے دتا بھی رج کے۔ تیرے اپنے نصیب نے، دوجیاں دے اپنے نصیب نے۔ بندیاں پوچھیا جناب کیتے؟ فرمایا نبی کو لین گیا سی، لبھی انہاں کیا میں تے دسدا پیا مینوں تے ڈھیر سارا لبا ہے، مینوں تے ڈھیر سارا لبا ہے، مینوں لبا ہے۔ میں کہا جناب لینا چاہو اتنے کھلو جاؤ، اسی کچھ بندے کٹھے کر کے گلاں پوچھنی، کی پوچھنیاں نے؟ گلاں۔ حضرت جعفر حضور فرماندے نے کی مسئلہ ہے؟ سونیا ابا فوت ہو گیا تے ابے دا قرضہ ڈھیر سارا ہے، کھجوراں تھوڑیاں لتیاں نے تے میں سال واسطے رکھنیاں بھی نے تے بہناں بھی دینیاں نے تے اپنے پوچیاں بھی دینیاں نے تے ابے دا قرضہ بھی لینا ہے تے کھجوراں تھوڑیاں نے، میں کی کراں؟ فرمایا تو کھجوراں بوری چ پا، اسی آندے پے۔ ابو بکر تے عمر حضور دے نال نے، حضور گئے نے، آپ نے بوریاں دے اوتے کھلو کے دعا کی، ویراں نو اپنی فصلاں دے وچ لے جانا سی ابا دی سنت ہے، اور اپنے مریداں دیاں فصلاں دے وچ جا کے دعا کرنا محمد مصطفیٰ دی سنت ہے۔ حضور گئے، حضور نے جا کے دعا کیتی، دعا کر کے حضور آ گئے تے دھمی ہو آ کے موڑ کھلوتے، سونیا بوری تا ایک گئی تے قرضہ میرا ڈھیر سارا سی، میں پورے سال دیاں بھی رکھ لیاں نے، میں اپنی بہناں بھی دے لیاں نے، میں قرضہ بھی لا لیا، سونیا کھجوراں مڑ بھی ود گئیاں نے، کھجوراں پھر بھی ود گئیاں نے۔ وہ نکلے اگے بندیاں مڑ پوچھیا جناب کدے آؤ؟ انہاں نے آخیا کھجوراں گھٹ آئیاں، نبی کو دعا کرا کے ودائیاں نے، مڑ ود گیا نہیں؟ انہاں نے آخیا ہاں، انہاں نے آخیا ادھر لین چ کھلو جائے، وہ بھی اتنے کھلو گئے نے۔ مگرو ایک اور آئے، آ کے بوہا کھڑکایا سی، کھڑکا کے آندا سونیا مینوں مال چاہیے تے مال بھی اتنا چاہیے بھی اٹھ دے اتنے ہوئے تے اٹھ بھی لدیا آیا ہو تے
میں لے کے جانا ہے تو نبی 9 مہینے دیو رب دیتا یا نہیں ٹل دے کے فقیر منگتے ہیں میں کہا تھوڑے ٹل تے بھی سبحان اللہ فقیر آندے نے بھی رب دیتا یا نہیں سن دیو تے نبی کو نہیں آکھیا بھی تو آپ منگ نبی فرمایا کوئی مسئلہ نہیں دینے ہیں حضرت علی نے فرمایا انہوں اٹھ کے لد کے دے حضرت علی نے اٹھ دے اتنے کھجوراں لد دیتیاں تے جوں بھی لد دیتے اس بھی بھرا لئی تو بھی نکلیا تو کوئی بندے پوچھیا کدے آئے اور دا کیا نبی کو لین گیا لبا ہی اور دا کیا ہاتھ دے وچ نہیں میں تا لبا ہے میں کہا مولوی پتریر آندے نے نہیں لبدا انہاں کہا پتریراں دا بندہ ہو کھلوتا ہے سارے کٹھے ہو جانے ہیں قتادہ تین لبا ہے وہ آکھنا لبا ہے ابو ہریرہ تین لبا ہے انہاں کو کی آکھنا ہے انس تین لبا ہے لبیا ہے جی لبیا ہے قتادہ تین لبا ہے ابو ہریرہ تین لبا ہے جابر تین لبا ہے مغفر لیا تین لبا ہے اور جنہ مسیحتے نا نہیں لینا چاہیے مگر تین لبا ہے جڑے نہیں مگر تسی بھی سچے ہو تسی بھی سچے ہو دوان لبا ہے دوانو تواڈا کیدا مبارک ہے تین نہیں لبا تیرے تے تیرے پترانو تیرا کیدا مبارک تو کیوں خوش ہے تین کیوں چاہے اس گل تے سنی خوش ہے اس گل تے سنی نو چاہے کہ میں کھلوتا کنہ دی عقیدے پیچھے ہیں اسی شیطان دے عقیدے دے پیچھے کھلوتے نہیں اسی محمد مصطفیٰ دے صحابہ دے پیچھے کھلوتے ہوئے ہیں کسی اور دے پیچھے اسی کھلوتے اسی تے انہاں کول منگنے ہیں جڑے لاجپال نے تے جڑے دین دی عطا دی اخیر کر چھڑ دے تو سن واقعہ سنیا نہیں کہ مولا علی کول کسی نے منگیا سی کہ مولا روٹی چاہیے دیئے فرمایا کمبر روٹی دے دے مولا روٹی تے ٹیفن اچھے فرمایا ٹیفن ہی دے چھڑ مولا ٹیفن اٹھتے فرمایا اٹھی دے چھڑ مولا اٹھ بجلے صاحب نے فرمایا قطار ہی دے چھڑ اسی قطار دے لینے اسی چوچا نہیں دیں دے ساڑھے کڑوڑ نا 2 چوچے تے ایک نکا تے ایک وڈا تو کوئی کہ اللہ دے سے نکا اللہ دا جڑا وڈا دی گھر رکھ لینا ایویں کہ نہیں چوچے ہون 2 ایک ہوئے وڈا تے ایک ہوئے تے کوئی آکھے بھی رب دے نام تے تجھے کیڑا دینا وڈا دین لگیا موت پاؤں دی اللہ نہیں دیتا ہے لیکن اسی کیڑا دینا ہے نکا بھی یار اللہ مڑ بھی راضی ہو جاندہ ہے تے اللہ مڑ بھی راضی ہو جاندہ ہے مسئلہ کوئی نہیں لیکن اسی کیڑا دینے ہیں نکا جگرہ ویک مولا علی دا 70 اٹھ تے وہ بھی مال دے بھرے ہوئے اٹھ بھی ادو کتنے ساڈا سکوٹر تو مگر اسی کرجی دری ہوئے نا تو بری ہوئے مال دی اسی کشاروں لے کے آئیے تو کوئی مانگ بوے ساڈا غصہ ہی نہیں لاندا بھئی ہون میں کما کے دیاڑی کر کے لینا تو انہیں منگن بھی آ گیا مولا علی ویچ کے اپنا نفع لے کے انہیں پہنے بندے مانگیا تے کچھ سارے ہی دے چھڑے ایویں دنیا سلام نہیں نہ کرتی شاہ جی سلام ہے شاہ جی سلام ہے قیامت تک علی دے پترانو سلام ہے اچھا ساڈا ابا علی ہے کنج کے گھر دھرن والا نہیں انہاں نو قطارا پھدان والا ہے جدو قطار پھدائی تے انہاں لے کے جاندا پیا کسے بندے پوچھے انہاں کول ونیا کدوں لی آکھو سبحان اللہ انہاں کدوں لی جڑا جملہ سمجھے بولے دوجا نہ بولے انہاں آندا مینوں میرے پیراں دتے مینوں کدی تسی بھی آکھیا بھی سانے شے پیراں دتی یہی سنیا نے پیراں دین جاؤں پیراں نو دین جاؤں کدی سنیا پیراں کولوں لین جاؤں دین ہی گیا لین والی توفیق نہیں لبھی انہاں کڑمیاں کولوں تے جے لبھی ہے تے مولا علی کولوں لبھی ہے میرے پاک نبی دے پاک غلامو اننے نے قطار پدی ہوئی اٹھا دی تے لے کے جاندا پیا بندیاں پوچھیا نے کندے کولوں قطار لگا نہ کہندا مینوں میرے پیرا قطار عطا فرمائیے او یعنی تیرا پیر کون ہے اننے نے بول کے اپنے پیر دا تعارف کروایا ہے انا بول کے آندا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید
جڑا ایتھے بولے گا قبر دے وچ بھی بولے اور بول گیا کہ میں مرید ہاں. میں ممبر تے بیٹھ کے پہنا مینوں کوئی سکون آیا نوٹ ویکھ کے مینوں سکون آیا تسی جس بولنا ہے مینوں سے سکون آیا میرے بیلیا چند نوٹاں پیچھے میں نہیں پڑھتا پیا میں تیرے پیار پیچھے پڑھتا پیا میرا بھائی بولے اور بول گیا کہ میں مرید ہاں علی میں مرید ہاں جندہ کتیاں پیر بے شک نہ بولے ساؤنڈ والیا تیرا ساؤنڈ مینوں نہیں چلدا مینوں پتہ ہے میں بڑا بھی بولدا پیا میں بولا تو ساؤنڈ نکے نکے بڑے پھٹ جاندے نے تینوں کی پتہ ہے جی ہاں جی میں اپنے آپ تے ماں نے میں حضرت علی نال محبت کرنا میں نے ماں نے میں محمد مصطفیٰ نال محبت کرنا جیڑا نہ بولے شالا کدی بھی نہ بولے جیڑا ایتھے بولے شالا قبر دے اندر بھی بولے جڑا ایتھے بولے حشر دے بھی بولے اور بول کیا کہ مولا میں تے اپنے محلے دے اندر بہ کے مسیح تے اعلان کر کے آندا رہیا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں اچھا بول سنی میرے پاک نبی نے پتہ لگے میرے مرید پڑھتے پے نے میرے علی پاک نو پتہ لگے میرے سچے تے حلالی مرید اعلان کر کے آندے پے نے میں مرید ہاں علی میں مرید ہاں اچھا بول سنی میرے پیر نجف والے علی نو پتہ لگے تیری آواز نجف تک جاوے تیری آواز نجف تک جاوے میرے پاک علی دے گنبد نو ٹکراوے اور دشے مولا تیرے مرید اعلان کر کے آندے پے نے میں مرید ہاں سمجھ آندی پئی ہے تے آکھو سبحان اللہ جس دے پیر نے کتے رکھے نے بے شک نہ بولے جن دے پیر نے ککڑ رکھے نے نہ بولے جن دے پیر نے باندر تے خنزیر رکھے نے بے شک نہ بولے تے جن دے پیر محمد مصطفیٰ دے ویر علی نے رکھے ہوئے نے جن دا پیر مولا علی یہ بندہ بول گیا کہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید پیشوا کتیاں والے ساڈے کوئی پیر نہیں کتیاں والے ککڑاں والے باندراں والے رچھاں والے ساڈے پیر پرا مرن ترقی نہ ساڈے پیر وہ نے جڑے علی دے مرید نے جن تقیے تے علی دے پیار دی خوشبو آوے ساڈے وہ پیر نے جس کتے کو چرس دی بو آوے ساڈے نہیں پیر جنہیں ساڈے پیر دی لان دی نمک شالا دو کے جلوس کی سمجھ آئیے جڑے ساڈے پیندے نے تو لتھی کدی نہیں مکھا دو کے چلانی ہے جڑے فرشتیاں کٹیا بھی آؤ کا پیر صاحب اٹھی پیندے آؤ ایتے آ جاؤ کان پدو ساڈے تو پینے جڑے جدوں بھی بولتے یا اللہ دا قرآن پڑھ دیا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دیا نکے نکے پیرا تو بچ کر نہیں تو بڑا مرینا جی فرشتہ ڈبل مارتا بھی تو پیر بھی 2 نمبر پر پتن تے نلی دا پتہ بھی آیا بندہ بازاروں سامان غلط خریدے تے ابا لڑدا ہے تیرے پتہ کوئی نہ بھی یہ دکاندار نہیں سی موڑے دے کولوں لے تے جڑا 2 نمبر دے تو 12 دے کولوں لیندے ہو تو چاہندے دے کولوں نہیں لینا صحیح نہیں دال 2 نمبر لینا عقیدہ 2 نمبر کیوں لیندے وہ بھی گندیاں پیراں کولوں لینا جڑی امیریاں کو مٹھی بھرے نا تو دنیا میں ہمارے پیر بڑے کامل ہیں کیا کرتے ہیں وہ چرس پیتے ان کو چڑھتی نہیں ہے اب انہوں میں موت پوے تو نال تینوں بھی پوے ترقی نال سانو چرسی پیر نہیں چاہیے چرسی نہیں چاہیے سانو قرآن حدیث والے چاہیے نے
سانو نبی دے مرید چاہیے نے، سانو علی دے نوکر چاہیے نے، جنہاں نو ویکھ کے اللہ جاتا ہے، نہ ویکھ کے چرس تے دل کرے بندہ دے نال بیٹھ کے بوٹی دا گوٹی لا لوے۔ وہ بھی کڑمے بیٹھے ہوندے نے، پیس آوی تے ہوش آوی، مگر دوزخ دے وچ آوی، ایتھے کدے بھی نہ آوی۔ ایتھے ہوش تا ہونی ہے جے اللہ دا قرآن پڑھے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان پڑھے، یا اللہ دا قرآن پڑھ تے یا نبی دا فرمان پڑھ۔ اسی تو نہ پڑھا، میں کدی نہیں نکے نکے پیر مننے، میرے چاہو ہی نہیں بریندہ نہ پیر دے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر میرا سونا نبی ہے۔ ایک عورت آئی حضرت ام جمیل، آپ فرماندیاں نے میں مکہ گئی سی، میں مدینہ واپس آندی پئی سی تے رستے دے اندر میں کھانا بنانے لگی، خیمہ لایا، پڑاؤ کیتا بھی اتنے رات گزارنی آ، صبح مدینے پہنچ جاواں۔ میں جدوں خیمہ لایا تو میں ہانڈی رکھی پتھراں دے اوتے تے اگ تھلے بالی تے وچ مسالہ مسولہ ڈال کے نا تے لکڑیاں تھوڑ گئی، میں لکڑیاں ڈھونڈن گئی تو مگرو میرا نکا جڑا چھور سی نا اس نے ہانڈی ہلائی تو اندے اوتے ڈول گئی، انہاں سارا ہاتھ جڑا جل گیا۔ میں صبح نبی کول لے گئی، میں آ کے حضور دعا کرو، اندے اوتے سالن گرے تے ہاتھ جل گئے۔ وہ آندے نے نبی پاک کول پانی سی، آپ نے کلی منہ چ بھری، آپ نے انج کر کے میں فوارا نہیں ماری دا، انج کر کے آپ فرمائیں کر کے انہوں نے پانی جڑا نا وہ چھٹے اتنے مارے، فرمایا جا لے جا۔ وہ آندیاں میں صحابیہ ہو کے دستی پیاں کہ میں جدو حضور دے پھوک دے بعد اپنے بچے والا تکیا، اللہ نے میرے پتر دے ہاتھ دے اتنے ساری بیماری اسے ٹائم ہی ختم کر چھڑی۔ حدیث دی کتاب میری گڈی دے وچ موجود ہے ہن بھی، میری گڈی دے وچ ہن بھی پئی ہوئی کہ وہ آندے نے کہ میں حضور کول گئی ہاں، حضور نے پھوک اپنے منہ دا لا کے تان سٹیا، جویں اتنے پیندا گیا نا میں تکتی گئی ہاں، اللہ نے بیماری دور کر چھڑی، میرے پتر دا اللہ تعالیٰ نے سونا کر چھڑیا ہے۔ جدو مائی نے اپنے نبی دے پیار دا رنگ تکیا ہونا، پتر بیمار ہوئے نا تو ٹھیک ہو جاوے تے اماں تے ابے کتنا چاہ چڑھتا ہے تے جی اس ٹائم ہی ٹھیک ہو جاوے، مڑ پیار گھٹ ہوندا ہونا یا ودا ہونا ہے، پتہ نہیں کتنے کڑمے بھابی نے یہ بندیاں نہ کیتا نبی تو کچا کر دینے ہو، مکھا چبڑ دی چبڑے پکا کری دا کچا نہیں کری دا۔ تینہیں پتہ کو نہیں تیری ڈیوٹی کی ہے، تیری ڈیوٹی نبی دے قریب کرنا ہے، دور کرنا نہیں۔ جڑا دور کرے شالا ترقی نال مرے، جڑا قریب کرے شالا دو جہنم چ وسدا رہے۔ میرے نبی دا اتنا مقام اور مرتبہ حضور نے اپنی لابتان سچی اللہ بیماری دور کر چھڑ۔ جدو بیماری دور ہوئی اور صحابیہ نے اپنے پتر وال تکیا، ماں نو چاہ چڑھیا یا غصہ آیا؟ آکھو ذرا۔ مائی نے بچہ چاہیا، بچہ چاہ کے اپنے گھر وال جاندی پئی ہے، نالے خوش ہوندیاں ہونیاں نے، نالے میرا دل آندا نبی دے بارے دل چاہندی ہونی، انہاں پنجابی عربی بولی ہونی ہے، میں پنجابی بول۔ میرے پاک نبی دی پاک صحابیاں ام جمیل نے اپنا بچہ چاہیا، اپنے گھر وال جاندیاں پیاں نے اور اپنے بچے دا زخم تکیا جڑا ٹھیک ہویا ہے، خوش ہوندیاں ہونگیاں اور بول بول کے آندیاں ہونگیاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے جڑے بول کے آندے پئے اللہ تعالیٰ تھانو برکت عطا فرمائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ اپنی تکلیف بیماری پریشانی یاد کر لے، جڑی چیز نہیں وہ چیز یاد کر لے، اکھاں بند کر اپنے نبی دے سامنے اور اکھاں بند کر کے اعلان کر کے میرا پیر بولے اور کبے مولا تہاڈا غلام اعلان کر کے آندا پیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ فضل رب لولا اور کیا، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، مل گئے۔
درد دل کی دوا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جدو وقت آنی گھڑی آئی جدو اللہ نے اپنا سونا نبی دیتا، عبداللہ دی بیوہ عبد المطلب دی بیوہ نو حضرت آمنہ دے اس سادہ جے گھر دے اندر دنیا دی بہار آئی۔ جملے نوٹ کرنے، عبد المطلب دے خاندان دی اس بیوہ جس نے جوانی دے وچ بیوگی دا درد برداشت کیتا ہے، جس نے چند دن اپنے شوہر دے نال گزارے نے اور شوہر دنیا تو پردہ کر گیا، میرے پاک نبی دی پاک امی، دنیا دی سب تو بہترین امی، کائنات دی سب تو ستھری تے پاک تے صاف امی، میرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ دی امی۔ سان آدھے نے جڑے مولوی لڑیں نے، اے جڑے اچھیاں شلواراں کرتے ہیں وہ آدھے نبی پاک دی امی جنت اچ نہیں جائے گی۔ میں کہا مولوی تیری جائے گی؟ جی میری تو جائے گی۔ میں کہا مار مار کے بندہ چبیا کر چھڑے، تیری کیوں جائے گی؟ شاہ صاحب وہ جائے گی، وہ میری امی ہے۔ میں کہا چبڑے زمانے دیے وہ محمد مصطفیٰ کی امی ہے۔ جتھے تیرے ورگیاں بوتھیاں نہیں بول سکتیاں سائیاں اتھے اتنے انہوں نے نوکر اتھے بول دینے، میری امی تو جائے گی۔ میں کہا کیسے جائے گی؟ شاہ صاحب آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ میں کہا تم بھی بتا دو کون سی حدیث ہے؟ وہ جی اللہ کے نبی نہیں فرماتا البس یوم القیامت تاج ذوہ احسن من ضوء الشمس، عالم دین کی ماں کے سر پر تاج رکھا جائے گا اور اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ ہوگی، پھر وہ جنت میں جائے گی۔ میں کہا عالم دین دے سر تے تاج کیوں رکھینا ہے؟ جو اس نے قرآن پڑھا ہے۔ حافظ قرآن کی ماں کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ میں کہ مولوی صاحب میرے سمجھ کو نہیں، ذرا میری گل کھول کے دسو۔ یا جی میں کہا جی جیڑا جی قرآن دا حافظ نہیں ہونا؟ میں کہا ہاں حافظ ہونا ہے، بھاویں نائیاں دا ہوئے جی، بھاویں نائیاں دا ہوئے۔ میں کہا بھاویں غباراں دا ہوئے جی، بھاویں غباراں دا ہوئے، بھاویں موچیاں دا ہوئے، بھاویں جنہاں دا بھی ہوئے، حافظ ہوئے۔ میں کہا تو مڑ کی ہونا ہے؟ شاہ جی انہوں نے سر دے اتے نا، انہوں نے ماں پیو دے سر دے اتے اللہ قیامت نو تاج دھرنا ہے۔ میں کہا کیوں؟ اللہ آکھنا بھی تسی تاجاں والے ہو۔ کیوں تاجاں والے نے؟ جی انہاں دے پتر قرآن پڑھے۔ مکھن جن دے پتر دے قرآن نو پکایا، جن دے پتر دے قرآن نو پکایا، جن دے پتر دے قرآن نو یاد کریاں، ایڈا مقام دیندا ہے کہ جیڑا یاد کرے انہیں ماں دے سر تے تاج رکھیندا ہے۔ پتہ نہیں تو جملے جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جن دے پتر دا قرآن پڑھیاں، جن دے پتر دا قرآن پڑھیے، اللہ ایڈا ٹل دیندا ہے کہ جیڑا قرآن یاد کرے ان دی ماں دے سر تے تاج دردا ہے۔ تو مکھن جیڑا محمد مصطفیٰ دی اما ہوندا کی ٹل ہونا؟ محمد دے قرآن نو پڑھیے اللہ تاج دردا ہے، تے جیڑی امی محمد عربی نہیں ہونی۔ بلکہ میں ایک دن مثال دینا دھن انشاءاللہ سینہ ٹھر جائے گا، قیامت والا دے ہونا ہے، اعلان ہونا ہے۔ نظراں پرائیں کر لو بھئی، نظراں تھلے کر لو۔ بندے پوچھن گے خیر ہے نظراں تھلے کیوں کریے؟ تو جواب آئے گا سید میر علی شاہ صاحب دی امی آ رہی۔ یہ حدیث نہیں، میرا وجدان اور میرا تخیل ہے کہ نظریں اسی خود جھکا لینی ہیں۔ بندے خود جھکانے گے کہ جی پیر میرے شاہ صاحب دی امی آ رہے ہیں، پھر اعلان ہوئے گا ہن مڑ جھکا لو، ہن کون آ رہا ہے؟
تو جواب آئے گا پیر سیال دی امی آ رہی. زہر سیالوی تو جھک جان گے بھی جناب ساڈے پیران دی امی آ رہی ہے, ساڈی امی آ رہی. ساڈے دل جھکن گے نا کہ جی پیر سیال دی امی آ رہی ہے. پھر اناؤنسمنٹ ہوئے گی, سر جھکا لیں, پوچھا جائے گا اب کون آ رہے ہیں, تو جواب آئے گا اب پیر پٹھان کی امی آ رہی ہے. پھر اعلان ہوگا نظریں جھکا لیں, لوگ پوچھیں گے اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا خواجہ نور محمد مہاروی کی امی آ رہی ہے. پھر اعلان ہوگا نظریں نیچے کری, لوگ کہیں گے اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا احمد رضا خان کی امی حسینی بیگم آ رہی ہے. دوان کوئی نہیں سمجھ گئی گل دی. سر نیچے کرے, کون آ رہا ہے, حسینی بیگم آ رہی ہے. یہ کون ہے, یہ احمد رضا خان کی امی جان ہے. رضویاں دا سر تھلے کر چھڑنے کہ جناب ساڈے سر نیوے نے, ساڈے پاک امام دی امی آ رہی ہے. سر نیچے کریں, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا اب خواجہ فخر الدین دہلوی کی امی آ رہی ہے. سر جھکائیں, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا بابا فرید کی امی آ رہی ہے. سر جھکائیں, اب کون ہے, جواب آئے گا سلطان باہو کی امی آ رہی ہے. بھائی سر جھکائیں, اب کیا ہوا, فرمایا اب خواجہ معین الدین کی امی آ رہی ہے. سر جھکائیں, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا خواجہ عثمان ہارونی کی امی آ رہی ہے. اب نظریں جھکاؤ, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا حسن بصری کی امی آ رہی ہے. اب جھکاؤ, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا اب جھکاؤ, اب صدیق اکبر کی امی آ رہی ہے, عمر فاروق کی امی آ رہی ہے, عثمان غنی کی امی آ رہی ہے, مولا علی کی امی آ رہی ہے. اب کون آ رہا ہے, فرمایا خدو اب سارا قوم, اب حضرت زینب حسن حسین کی امی آ رہی ہے. یک دم آواز آئے گی, اب نظریں نیچی کرو, اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا اب موسیٰ نبی کی ماں آ رہی ہے. اب نیچے کرو, اب کون آ رہا ہے, جواب آئے گا اب عیسیٰ نبی کی امی آ رہی ہے. ایک دم سے پورے میدان محشر میں ایک بلند آواز آئے گی, سب نظریں نیچی کرو. لوگ پوچھیں گے اب کون آ رہا ہے, تو جواب آئے گا فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ کی امی آ رہی ہے. فرمائے گے سب نظریں نیچی کرو. جواب آئے گا ہوا کیا ہے, فرمایا فخر آدم و بنی آدم, باعث تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی امی تشریف لا رہی ہے. جب وہ آئیں گی نا تو زہرا پاک بھی کھڑی ہوں گی. آپ کو پتا نہیں ان کا مقام کیا, وہ محمد مصطفیٰ کی امی جان ہے. میری جنت میرے ماں دے قدمائے تھے, وہ نبی دی امی. میں جس نے پڑھنا میں حیران ہوں نا بھی اس عورت دا ٹل کڈا ہونا ہے. یہ محمد مصطفیٰ دی امی جان ہے. ختیجہ دا بڑا مقام ہے, حضور دی بیگم نے, حضور ساڈی امی جان نے, حضور دی بیگم نے, لیکن ختیجہ دی ساس سے تے محمد مصطفیٰ دی امی جان. حضرت فاطمہ دے مقام دا انکار ہی نہیں, بڑا بلند ہے, لیکن یہ فاطمہ دی بھی امی ہے. ان دا نام ہے آمینہ. یہ حضرت آمنہ نے, اور اتنی پاکیزہ عورت, کتاب کا نام ہے ام النبی, اور رائٹر ہے ڈاکٹر عائشہ شاتی المصری. مصر دی عورت نے حضور دی امی دے اوتے رسالہ لکھیا, پی ایچ ڈی کیتی اس نے حضور دی امی دے اوتے. کسے تاریخ دان نے حضور دی ماں دا حلیہ نہیں لکھیا. تو اج تک بندے کسی نے گل نہیں دسی ہونی. کسے برانڈے چ کہڑے چبڑا مارد ہونا, باہر ٹر جاؤ, سارا مزہ خراب کر دے پے. کیسے بد تہذیب لوگ نے, انہوں نے اتنا نہیں پتا کہ حضور دی گلاں کرن نوں اپنی گپاں مار رہے ہیں. آکھو سبحان اللہ. کہیں کدی بھی نہیں سکھے ڈیوے تھلے ہنیرا ہوندا ہے. ڈیوے تھلے اسی گلاں کردا پیا تو باہر بہ کے گپاں لگے, نہیں پسند گھر ٹر جاؤ. وہ مجبور نے چوڑا واسطے, ہوں چوڑ لے کے جانا, مولوی چھڈے سن چوڑ ڈیوے اسی گھر جائیے. سمجھ آ گئی ہے, آکھو سبحان اللہ. ڈاکٹر عائشہ شاتی لکھ دیا نے کہ کس مورخ نے حضور دی امی دا حلیہ لکھیا,
وجہ فرمایا اتنا سخت پردہ کر دیا اتنا سخت پردہ کر دیا تسی خود سوچو جس ماں دے جسم نو اللہ نے نبی واسطے پسند کیتا کہ اندے وچ میرے نبی رہنا ہے وہ کوئی عام ہو سکتا ہے؟ کائنات دا سب تو پاک جسم ہے اللہ نے اس نو مصطفیٰ دی امی واسطے پسند فرمایا وہ امی حضرت آمینہ ساڈی امی جان ساڈے نبی دی سونی امی جنہوں یاد کر کے میرا نبی رو پوندا سی ہائے ہائے ایک دن حضور مسیح تے آئے نا صحابہ حضور نو ویکھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور رون لگ پے صحابہ فرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی ساڈے ماں باپ قربان تسی کیوں روئے ہو سرکار فرماندے نے میری امی یاد ہے کدی اج میری اما ہوندی نا وہ تقدیر میرے محمد نو اللہ نے کتنی شاناں دتیاں حضور نو پرانا دور یاد آیا کہ میں پہاڑ دے اوتے سی اور میری امی بیمار ہو گئے سی حضور چھوٹے سا رسی تے امی بیمار ہو گئے تے حضور دی امی فرماندے نے کتاباں چ لکھے کہ حضور بالکل چھوٹے جے سن تے حضور دی امی نو واپس آ رہے سن نانکیاں تے لے گئے سن حضور نو حضور اپنی امی کو لے گئے تے حضور نو واپس لئی آندے سی مکے تے رستے چ ابوا دا مقام ہوندا ہے پہاڑ ہے اوتھے ابوا دا اجے بھی ہے وے اوتھے جسلے آئے نا تے حضرت ام ایمن حضور دے نال آئیاں حضور دی خادمہ سن حضور دی امی دی بھی خادمہ آئیاں تے حضرت آمنہ جسلے بیمار ہوئیاں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا وقت اخیر ہے آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ حضور نے قریب کیتا تے سینے نال لایا اما تے اما ہوندی ہے اما نے بڑا پتہ پتر کتنا پیارا ہوندا پتر بھی محمد عربی ورگا حضور دی امی رو پئی اور فرماندے نے بیٹا محمد کلو حی میت کلو جدید بال ذکر باکن ولدت طہرا اے میرے نبی دی اما دے جملے نے اب فرماندے نے بیٹا محمد ہر نویں چھ پرانی ہو جانے ہر جوان نے بڈھے ہو جانے مطلب کہ سب نے مرنا ہے لیکن میرا بیٹا میرا نام ہمیشہ رہے گا میرے نبی دی امی آندی ہے میرا نام ہمیشہ رہے گا مان پہلے ہی پتا سی فرمایا ذکر باکن ذکری باکن میرا ذکر ہمیشہ رہے گا کیوں فرمایا ولد تو توہرا میں تیرے ورگا پاک پتر دنیا نو دے کے جا رہا جس ماں نے سانو محمد عربی دیتا ہے اسی اس ماں نو انعام اگو کی دیتا ہے ساڈا حق بنتا سی نبی دی امی دے بارے بک بک کریے ابھی تو ساری زندگی سلام کریے جی پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے اس ماں کا جس نے محمد دیتا ہے سن اور خود فرماندے پے نے ذکر باقی میرا ذکر ہمیشہ رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ہر جگہ تے لکھو نا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی مکہ کمڑیا اے ذکر گھٹے گا نہیں بلکہ ہر اور والا دن ودائے گا میرا نبی بھی شان والا ہے نبی دی اماں بھی شان والی ہے فرمایا ولد تو توہرا میں تیرے ورگا ستھرا پتر دنیا نو دے کے جا رہی ہوں حضور دی امی دا وصال ہو گیا حضور امی چھڑ دے نہ حضرت عمر فرماندی نے میں کھچدی سی حضور چھڑ دے ہی نہ چھوٹا جا بچہ لیکن ماں تے پھر بھی ماں ہوندی ہے وہ آندے نے میں پتہ ہے میں کیویں حضور نو دور کیتا ہے حضور امی چھڑ دے ہی نہ ہائے پتہ نہیں نبی پاک نو بڑا ویکھو نا سن اما کو نہیں پیاری لگدی جنہ دی ماما مر گئی نے وہ بالیاں یاد ہوندیاں نے جس ہن اس ویلے گھٹ یاد ہوندیاں ایڈا دل کردا ہے کہ بندے ماں لبے تے بندہ اپنی ماں دے نال چمبڑے تے بندہ پیار کرے نہیں اما کدھر ٹر گئی کچھ بندیاں نوں میری گل دی سمجھ آونی ہے سارے کو نہیں آونی دل کردا ہے بندہ ماں دے نال لگ کے دسے نہیں اما کدھر ٹر گئی میں تیرے نال دل دیاں گلاں کرنیاں آئیں کدھر لک گئی دسدی کوئی نہیں میرے نبی نے بھی امی یاد آتی سی جدوں بھی کسی پیار کرنا نبی رو پوندے صحابہ پوچھنا کی ہوئے فرمایا میں میری امی یاد آتی اج میری امی ہوں تقدیر آندی کہ میرے محمد نو اللہ نے کتنی شاناں دیتی جس محمد نو میں پہاڑ تے کلیا چھڈ کے ٹر گئی سی جس محمد دا ابا ہی کوئی نہیں سی دنیا تو پردہ کر گیا سی جس محمد دا کوئی والی وارث بظاہر کوئی نہیں سی میں چھوٹا جہا چھڈ کے گئی ہاں اج اس محمد نو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی میں کہ اما جی تسی پہاڑ تے چھڈ کے گئے ہو اج گلی گلی ہر روز تواڈے پتر دے بندے تعریفاں کر کے نہ لے کے ٹھردے رہندے نے اما جی نہ تہن بھولیا نہ تواڈے پتر نو بھولاں گے
اسی تانوں بھی سلام کرنے، اسی تواڈے پتراں بھی سلام کرنے، اسی تواڈے بھی غلام ہاں، اسی تواڈے پتر محمد مصطفیٰ دے بھی گندے تو گندے تھلے جا کے اسی ادنا تو ادنا غلاماں دے بھی غلام ہاں، اسی محمد مصطفیٰ دے پنڈ دے کتیاں دے بھی غلام ہاں، اسی محمد مصطفیٰ دے غلام ہاں، محمد مصطفیٰ دی سونی اماں دے بھی غلام۔ حضور حج تے جا رہے سن، حضرت عائشہ حضور دے نال آئیاں، اور حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس حضور اپنی امی دی قبر دے کول آئے نا تو فوجاں نوں فرماندے نے تسی ایتھے ہی رہ جاؤ، سارے حجی اوتھے ہی رک گئے، حضور کلے اپنی ماں دی قبر تے گئے، اور فرماندے نے جدوں گئے نا تے حضور قبر اپنی امی دے بیٹھ کے اوتھے روندے پے۔ میرا دل ٹوٹدا جس لے میں سننا انہاں بندیاں دیاں گلاں جڑے نبی دی اماں نہیں جانا، کہ کملیا تے شرم نہیں آندی گلاں کتنا دیاں کردا پیا، جس دی قبر تے جا کے نبی روے کرے، جس نو محمد عربی یاد کرے کرے میری اماں میری اماں میری اماں، تو ان دے بارے بک بک کرنا بوڑا نہ جڑے میری نمازاں میرے روزے تیریاں رمضاناں سب بیکار نے، جے محمد مصطفیٰ رنج ہو گئے تو راضی کیڑی شے نے رہنا۔ اللہ خود فرماندا ہے پیارے محمد میں ساری دنیا ہی بنائی تیرے واسطے، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي۔ اللہ فرماندا ہے ساری دنیا اور دنیا دی ہر شے میں اس گل واسطے بنائیے کہ دنیا کو پتہ لگے میرے محمد مصطفیٰ دی شان اور مقام کتنا ہے۔ میرا نبی بھی پاک ہے، میری نبی دی امی بھی پاک ہے، میرے نبی دا ابا جان بھی پاک ہے۔ کتنا سونا وہ ابا ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا ابا ہے۔ اس گل تے کدی سوچا کرو تہاڈا سینہ ٹھر جائے گا۔ حضور مسیتے بڑے سے ابا ویکھیا رو پے، حضور کیوں روئے ہو؟ فرمایا مجھے میری امی یاد آئی ہے، اگر آج میری امی ہوتی وہ دیکھتی کہ اللہ نے میرے محمد کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ میں کہا سونا نبی اسی تے اجے بھی ٹھرنے ہاں، گل کر کے ٹھر جانے ہاں، تہاڈا نام سن کے ٹھر جانے ہاں، ساڈا دل بھی ٹھر جاندا ہے، ساڈی روح نو سکون ملدا ہے، تسی ساڈا قرار اور ساڈا چین ہو، تو ہی میرا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وس دی بہار سونیا۔ ساڈا نبی بھی سونا ہے، ساڈے نبی دے نوکر بھی سونے نے۔ حضور دنیا تے آئے، حضرت دائے حضرت عبد المطلب نے تکیا، حضرت شیمہ، حضرت صوبیہ اور حضرت شفا ابن نبی دیاں دائیاں سن جڑیاں حضور دی امی دی خدمت کردیاں ہیں۔ فرماندیاں جدوں اسی حضور نے اٹھایا نا حضور کو خوشبو آ رہی سی، حضور دے ختنہ بھی ہویا سی، حضور دا ناڑو بھی کٹیا سی اور زخم بھی کوئی نہیں سی، بچے والی بغیر جڑے جسم دے داغ ہوندے نے دبے ہوندے نے غلادت ہوندی ہے کچھ بھی نہیں سی، سونا ایک پھول سی کھڑے آیا۔ جدو اسی چاہیا تو ساڑے ہتھاں چوں خوشبو ہوندی سی، بچہ پیدا ہوئے بچے کولو زچا کولو بدبو ہوندی ہے، میرا نبی آیا ہے پورے مکے دے وچ خوشبو ہے، نبی دی امی کولو بھی خوشبو ہے تے نبی پاک دے کولو بھی خوشبو ہے۔ اور شفا فرماندی جدو میں پھر تکیا نا تو میں نے جدو آپ دے چہرہ تکیا تو میں چہرہ تک کے ٹھر گئے۔ میرے پاک نبی دے پاک غلاموں جدو میرے نبی دی دائی نے نبی پاک دا چہرہ تکیا ہونا ہے، سرکار دیاں دائیاں سرکار والا تک دیاں ہونگیاں اور بول بول کیا دیا ہونگیاں، نوری مکھڑا نالے زلفا کالیاں، نوری مکھڑا نالے۔ ایک باری بھول جاؤ تسی کتے بیٹھے ہو اور تہاڈے سامنے کون بیٹھا، چھڈ دیو ساریاں گلاں، اپنے نبی دی بارگاہ اپنی محبت پیش کر۔ ہر بندہ بول کے آکھے نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں، نوری مکھڑا نال نوری مکھڑا نال۔ بھائی جی ہر بندے دی مووی بنی جڑا نہ بولے ان دی بل خصوص اگاں کر کے بنانی ہے، سارے مل کے آکھو نوری مکھڑا نال۔ نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں، صدقے واری جان
ویکھن والیاں صدقے واری جان صدقے واری جان ویکھن والیاں صدقے واری جان چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تیرے ویڑے کھیت رب دا لاڈلا تیرے ویڑے کھیت رب دا لاڈلا والی ماں تیریاں خوش حالیاں والی ماں نوری مکھڑا نال زلفاں نوری مکھڑا نال صدقے واری جان ویکھن والیاں چن چڑھیا آمنا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں تیرے ویڑے کھیڈے رب دا لاڈلا واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں ایک ایک حرف سجن دے نام دا ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دس دئی وانگ قرآن ہے ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دس دئی وانگ قرآن ہے تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد زبان ہے تے صورت یار دی تکدیاں رہنا اے تے کل عملان دی جان ہے صورت یار دی تکدیاں رہنا اے کل عملان دی جان ہے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ایوئی دین ایمان ہے یہ دوجہ رنگے سننا چاہتے ہو تو میں تو انویں نہیں سمجھا دینا آزم چشتی فرما دینے ایک ایک حرف سمجھ آ گئی میرے نبی دا غلام سنے ایک ایک حرف سجن دینا دا سانو دس دئی وانگ قرآن ہے ہر دم یاد سجن میں چرانا ساڈا اے ہوئی ورد زبان ہے تے صورت یار دی تکدیاں رانا اے تے کل عملان دی جان ہے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ہی ہوئی دین ایمان تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی چن چاڑاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جے او ہتھے رکھے ہاتھ پھلاں تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے خلق کو دینے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اللہ نے وہ سونا سان دیتا ہے تو بندہ بوتھا بنا لے جڑے کیوں آیا ہے مکہ تو ترٹی نال نام مر پرا تو نہ کیتا کر سان تک کرن دے کہ ساڈا کلچر ہے پنجابی دا جس گھر چور جمے شریوں ہی بن دے تواڈے علاقے وچ کلچر ہے جب بچہ پیدا ہو تو وہ دروازے کے ساتھ نا ایک درخت کی ٹہنی لٹکاتے ہیں چھوٹی سی آپ کہہ رہے تھے نہیں چینج ہو رہا ہے مطلب پہلے ہوندا سی وہ بنتے سن شرین اور انہوں کا مطلب پتہ کی ہوندا سی کہ اس گھر میں کوئی تویز والا بندہ نہ آئے ہمارے گھر میں بچہ ہے ہم نے پیر باہر سیرا لگا دیا کہ ادھر نہیں آنا وہ پھر تویز والی عورتیں اور جادو والی عورتیں وہ پھر نہیں جاتی تھی کہ اس گھر میں بچہ ہے اس لیے ہمارے جانے سے ان کے بچے کو نقصان ہوگا وہ اس گھر میں نہیں آتی تھی میں پنجابی جی دونوں سنا بھی جنہ کے گھر جا تک جمے شریوں بندے نے دوجیا کدی نہیں بنے تے چور ہوئے نائیاں تے شری بٹی بن کھلوڑ تے بندے آخر نہیں بھی دوانے کی مسئلہ ہے دوڑے حال تو ہوئے تسی کیوں ٹنگے وہ ٹنگن جنہ وال ہویا ہے وہ خوش ہوں نے جن نال نبی آیا ہے دوجیا کو لوڑ ہے
چپ کر کے راتی بلکہ میں تمہیں کی دساں ایک مسیح تے میں نہ پنڈ کا کوئی نہیں دسنا انہیں اتنے ایک بلب لایا ہے جہاں راتی بلدا ہے ربیع الاول چ بجائی رکھ دے میں کہ نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا اگے پیچھے بالی رکھ دیں ربیع الاول چ بجا چڑھتے ہیں میں کہ جیوں دے رہو نسلی اگے پیچھے بلب نہ بڑھتا ملاد بجا چڑھ دے دسنا چاہتے ہیں سن کوئی نہیں چاہ تو میں کہا سن پہلے ہی پک کے تو کی دسنا بھی نہ تیرا بوتھا سونا ہے نہ تیرا رنگ سونا ہے نہ تیرا کام سونا ہے نبی آیا سونے والے تے سونے نے چاہ چڑھیا ہے تے چڑھا کے بیٹھے ہوئے کی ٹائم ہو گیا نہیں اونج تے پھر بھی بیٹھے پلیٹ چوڑانے واسطے کون مانتا ہے اتنا ٹائم نہیں مانتے میں گل دون صحیح دستا پیا چوڑا واسطے نہیں مانتے سارے پتہ نہیں کتنے ایسے بچے نے جنہوں نے اس چیز کا پرابلم کریں گے ہم چاولوں کے لیے کیوں بیٹھے یہ بیٹھے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے پیار کے لیے بیٹھے اور میں تو اس پیار نو سلام کروں میں پیران بھی کدی نہیں سلام کیتا جی میں جانتے ہیں وہ میری عادتوں بھی جانتے میں پیران بھی کدی سلام کیتا میں دعا سلام کردا وس دے رہو وس دے رہو میں ممبر تے بہ کے پیا نہ ریکارڈنگ ہوندے پئی میں کدی کسی پیر نوں سلام نہیں کیتا دعا سلام کیوں تسی سچے ہو تواڈے کول جو کچھ تسی لے کے بیٹھے ہو شاہ جی ایک ہو گیا مڑ بھی بیٹھے وس دے رہو ہس دے رہو اللہ دونوں قیامت والے دن نبی دے سامنے کھڑا کرے اور دسے میرے سونیا آؤ نہیں جڑے تیرے پیار واسطے کہ 1 بجے تک بیٹھے رہتے پونج بھاویں 8 بجے سو جاندے آئے تیرے پیار واسطے 1 بجے تک بیٹھے ہوئے اللہ دونوں وسدا رکھے اللہ دونوں آباد رکھے آکو سبحان اللہ میں نہ جملیاں دے اتے اختتام کرنا میرے بریلی والے بابے فرماندے نے جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند چمکاتے باغا چاند یہ سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند اس دل افرو جے ساتھ بلا کو سلام مصطفیٰ سلام مصطفیٰ جانے چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے اصل نہیں آکھی دا چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کبھی قدیم ہے اللہ کا کلام بھی قدیم ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتا اللہ قدیم ہے باقی سب حادث ہیں اللہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا باقی سب فنا ہو جائیں گے اگر ہمیشہ رہے گا اللہ اور اللہ کی صفات ہمیشہ رہیں گی اسی لیے یہ کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے قاریوں کی تلاوت پہ لاکھ مسئلہ جنہوں نے اس چہرے کو پڑھا ان پر اس لیے سنی بول کر کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے قاریوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے خالق میرے مالک، اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کے اہل بیت کا صدقہ، محبوب کے اصحاب کا صدقہ، ان بچوں کا یہ پیار محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، جو کچھ دوستوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھا، ہم سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے طفیل جنبی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء کربلا، سلف صالحین، اہل بیت طاہرات المؤمنین، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ، سہروردیہ کے تمام لوگوں کو پیش کرتے ہیں، خالق قبول فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، ان کے رشتہ دار، ماں باپ جو پردہ فرما چکے، ان گروہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو موجود ہیں اور جو میرے استاد محترم 2 دن قبل وفات فرما گئے، میرے مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، حضور کا دیدار نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اور بھی جس بھائی کے مسلمان بھائی کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، استاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب پردہ فرما چکے ہیں، خالق سب کی بخشش فرما۔ میرے خالق بیمار اس کو صحت عطا فرما، کو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، کو بے اولاد ہے اس کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے خالق جس کی جو پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، میرے مالک حضور کے اس مبارک ذکر کا صدقہ اس کی وہ مشکلیں آسان فرما دے۔ میرے خالق میرے مالک، جو میرے بھائی دوست تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں، میرے خالق صدقہ اپنے ذکر نبی کا، صدقہ اپنے ذکر کا، صدقہ میرے پاک نبی کی پاک امی کے ذکر کا، میرے مولا ہر گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر بھائی کو میرے مولا رزق حلال نصیب فرما۔ میرے مولا جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں، ان کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا جس میرے بھائی کی کوئی پریشانی ہے، جس کا کوئی دکھ ہے، میرے مولا حضور کا صدقہ سب کی پریشانی اور دکھ دور فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما۔ اس گاؤں میں اپنی محبت، اس گاؤں پر اپنی شفقت اور رحمت فرما۔ یہ جتنے بچے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے محبت کرتے ہیں، میرے مولا ان کو دین دنیا کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ میرے خالق مجھے صحت عطا فرما، مجھے حضور کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما کہ میں لوگوں کے دلوں کو حضور کے دین کی طرف موڑ سکوں، مجھے لوگوں کے دلوں کو حضور کے دین کی طرف موڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ مجھے خود اپنے آپ کو بھی تبدیل کر کے اپنے نبی کا سچا غلام بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن چیزوں پر میں کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے خالق میرے مالک آج کے اس مبارک دن کا صدقہ، مبارک ذکر کا صدقہ ہم سب کو اپنے برے اعمال سے بچ کر نیکی کی طرف آنے کی دولت اور دعوت نصیب فرما۔ میرے خالق رکھنا ایمان سے، لے جانا ایمان سے، جب وقت اخیر ہو زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے خالق جب قبر میں جائیں، جب حشر میں تیرے نبی کے سامنے جائیں، عزت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے خالق میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے میرے نبی کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے میرے نبی کی آل، میرے نبی کے صحاب کا دل نہ دکھے۔ میرے مولا مجھے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرما، پیار محبت بانٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اس کی معافی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق۔